الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی استعمال کرنے کے آداب۔ قرآن پاک سے پانی کی ضرورت اور حفاظت کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے متعلق سورہ فرقان آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا۔ اسلام میں وضو ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے پانی ضروری ہے۔ ساتھ ہی قرآن پاک میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب یہ ہے اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ اسراف کا مطلب بالکل واضح ہے کہ زیادہ خرچ نہ کرو۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، جیسے کہ گرمیاں آ چکی ہیں تو ہم لوگ پانی استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کو اسراف یعنی ضائع کرنے سے بچیں، اسراف کرنے سے بچیں، کیونکہ اسراف ناجائز اور گناہ کا کام ہے، تو ہمیں اسراف سے بچنا چاہیے۔ اب حدیث مبارکہ سے سنتے ہیں پانی کی ضرورت اور حفاظت کی اہمیت۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو وضو کرتے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ تو وضو کے اندر بھی آج کل ہمارے جو اسلام بھائی ہوتے ہیں اسراف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ کوئی بندے نے وضو کرنا ہے، اب وہ ٹوٹی کو نل کو کھول لیتا ہے اور وہ مسواک کرنا شروع ہو جاتا ہے، یا کسی کے ساتھ بات کرنا شروع ہو جاتا ہے، یا ضرورت سے زیادہ کو جو نا نل کو کھول لیتا ہے، یہ بھی ایک اسراف کی صورت ہے، تو ہمیں اسراف سے بچنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حضر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ہوا، تو وہ وضو کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، اے سعد، یہ کیا اسراف زیادتی ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ تم جاری نہر پر کیوں نہ وضو کر رہے ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ اب ہم اقوال بزرگان دین سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، مسواک، کلی، غرغرہ، ناک کی صفائی اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال اور مسح کرتے وقت ایک بھی قطرہ نہ ٹپکتا ہو، یوں اچھی طرح نل بند کرنے کی عادت بنائیے۔ نیز فرمایا، پانی پی لینے کے بعد گلاس میں بچا ہوا پانی پھینک دینے کے بجائے دوسرے اسلامی بھائیوں کو پلا دیجیے یا کسی استعمال میں لے لیجیے۔ پانی کی حفاظت کے آداب۔ پانی کو ضرورت کے مطابق استعمال کیجیے۔ پانی کو پاک اور محفوظ جگہ میں ذخیرہ کیجیے۔ پاک پانی کا ہی استعمال کیجیے۔ ہر ممکنہ صورت میں پانی کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ غسل کرنے اور ہاتھ منہ دھونے کے لیے صابن استعمال کے وقت نل یا ٹوٹی کو بند رکھیے۔ برتن، کپڑے یا گھر کی صفائی کے لیے کسی بالٹی میں پانی ڈال کر استعمال کیجیے۔ مسواک اور وضو کرنے کے لیے بھی پانی کو کسی برتن میں ڈال کر استعمال کیجیے۔ ان امور سے بچیے۔ پانی کے استعمال میں اسراف نہ کیجیے۔ پانی میں نجاست اور دیگر گندگیوں کو نہ ڈالیے۔ کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پانی کے کم استعمال سے
اس کو کافی حد تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ مثلا غسل کرنے اور ہاتھ منہ دھونے کے لیے صابن کے استعمال کے لیے ٹوٹی کو کھلا نہ رکھیے۔ برتن، کپڑے یا گھر کی صفائی کے لیے کسی بالٹی میں پانی ڈال کر استعمال کیجیے، نہ کہ پائپ لگا کر۔ گھر میں استعمال ہونے والے پانی کو گلیوں میں نہ بہائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پانی کی نعمت جو ہے ہمیں ملی، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ID کو فالو کر لیں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔